بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اس کی جتنی بھی گھڑیاں ہیں، یہ ساعتیں ہیں، دن ہیں، شب و روز بہت قیمتی ہیں۔ اگر غفلتوں میں یہ لمحات گزر گئے تو بعد میں افسوس ہی افسوس ہوگا۔ جتنا قیمتی ہم بنانا چاہیں اس کے لمحات کو، اوقات کو بنا لیں، اس لیے کہ 1 کا 70 اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے۔ کوئی بھی عمل اس مہینے میں ہم کریں، کسی بھی شکل میں کوئی عبادت ہم کریں تو بہت ہی کئی گنا بڑھا کر کے اس کا اجر اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی عظمت و رفعت جو ہے وہ بتایا جا چکا ہے گزشتہ جمعہ میں، کہ قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ اس وجہ سے اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ماہ قرآن بھی ہے۔ جہاں ایک طرف ماہ رمضان ہے وہیں دوسری طرف ماہ قرآن بھی ہے۔ ہمارے بڑوں کی طرف سے، ہمارے اکابرین کی طرف سے منقول ہے کہ سارے کام چھوڑ دیا کرتے تھے، اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم سے جڑ جاتے تھے، قرآن کریم سے وابستہ ہو جاتے تھے، تلاوت کی شکل میں، تشریح و تفسیر کی شکل میں، سمجھنے سمجھانے کی شکل میں، نشر و اشاعت کی شکل میں، جو بھی شکلیں ہیں ان تمام شکلوں سے وابستہ ہو جاتے تھے اور کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ بہت ہی گہرا اور مضبوط رشتہ اس مہینے سے ہے قرآن کریم کا۔ اس لیے ہم سب کو بھی بیدار ہو جانا چاہیے۔ اب تک اگر ہم بیداری میں کچھ کمی ہے تو اس کمی کو دور کر کے پھر سے ہمیں بیدار ہو جانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کو خوب پڑھیں اس مہینے میں۔ اگر ہم اس مہینے میں اگر ہم قرآن کریم کو نہیں پڑھیں گے تو پھر 11 مہینے کیسے ہم سے ہو سکے گا کہ ہم قرآن کو اٹھائیں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم کی جتنی تلاوت کریں گے اس کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی، اور پھر 10 نیکیوں کا بڑھا کر کے 70 گنا اللہ کے یہاں کتنا لکھا جائے گا۔ قرآن کریم کے تعلق ہی سے اس جمعے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ قرآن کریم دنیا کے اندر جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ساری کتابوں میں سب سے بہتر، افضل، اکمل، اجمل، احسن، افصح، بابرکت، عظمت والی کتاب قرآن کریم کی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، بے مثال کتاب ہے۔ یہ ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جس کا
پڑھنا بھی ثواب، پڑھانا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، سنانا بھی ثواب، سمجھنا بھی ثواب، سمجھانا بھی ثواب، نشر و اشاعت بھی کرنا بھی ثواب، اس کو پھیلانا، اس کے پیغام کو عام کرنا بھی ثواب، اس پر عمل کرنا بھی ثواب۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کتاب کے حافظ ملیں گے، لیکن قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا؟ ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ قرآن کو ہم نے بہت ہی آسان بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی اور کتاب کے کوئی حافظ مشکل سے ملیں گے، لیکن قرآن کریم کے حفاظ ریکارڈ توڑ حافظ ملیں گے، قرآن کریم کو یاد کرنے والے۔ ہر سال کتنے لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے اور اللہ کی طرف سے عنایت ہے۔ ایک ایک ہفتے میں بھی قرآن کریم کو یاد کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک ہفتے میں حافظ ہو گئے تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، 1 مہینے میں حافظ ہو گئے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ گزرے ہیں، بادشاہ ہوتے ہوئے 65 سال کی عمر میں حافظ ہو گئے۔ وہ یہ سوچے کہ صرف بچپن ہی میں کوئی حفظ کر سکتا ہے، قرآن کریم کو یاد کر سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں، اس کی کوئی عمر نہیں ہے۔ جس عمر میں لگن اور فکر پیدا ہو جائے، کوئی یاد کرنے پہ لگ جائے، قرآن کریم آسان ہے، وہ یاد کر سکتا ہے۔ اس کے یاد کرنے کی فضیلتیں، ایک حافظ کا مقام حدیث میں ہے کہ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد 10 ایسے لوگ جن کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، ایسے 10 افراد کے تعلق سے ایک حافظ قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، تو اس حافظ قرآن کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ اہمیت دیں گے اور اس کی سفارش کو اہمیت دیں گے اور اس کی سفارش کو قبول کریں گے، اور ایسے 10 افراد جہنم سے بچ جائیں گے۔ خود حافظ کا جو مقام ہوگا مرنے کے بعد، حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم حفاظ کو، حافظوں کو ہوگا کہ آپ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے جو درجات ہیں جس شکل میں بھی ہوں ان درجات پر چڑھتے جاؤ۔ قرآن کریم کو شروع کرو، پڑھتے جاؤ اور درجات طے کرتے جاؤ۔ اب ایک حافظ قرآن کتنے درجات کو عبور کر لے گا، اس کو مثال سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ 1 گھنٹے میں ایک حافظ جو درمیانی رفتار سے اگر قرآن کو پڑھے، تلاوت کرے، تو 3 پارے کی تلاوت 1 گھنٹے میں کرے گا۔ 1 گھنٹے میں اگر کوئی درمیانی چال سے چلے اگر، تو 7 کلومیٹر چل سکتا ہے۔ اس طرح 10 گھنٹہ جو ہے لگ جاتا ہے پورے قرآن پڑھنے میں، اور 10 گھنٹے میں آدمی اگر 7 کلومیٹر کو ضرب دے تو 70 کلومیٹر بنتا ہے۔ یعنی ایک حافظ قرآن جب شروع کرے گا پڑھتے ہوئے اللہ کے حکم کو سن کر کے اور جنت کے درجات کو عبور کرنے کے لیے سفر طے کرے گا، تو وہ 70 کلومیٹر تک چلا جائے گا پڑھتے ہوئے، اور پورا ایریا حافظ قرآن کا ہوگا۔ یہ مقام ہوگا۔ اور چونکہ اللہ کی طرف سے جب نعمتیں سامنے ہوں گی تو ہر کوئی وہاں اللہ کی نعمتوں کا حریص ہوگا نا، تو حفاظ بھی یہاں جیسے تیز رفتار میں پڑھتے ہیں وہاں تیز رفتار میں نہیں پڑھیں گے، وہاں بالکل ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے تاکہ زیادہ دور تک جا سکے، اور چلیں گے تیز تاکہ زیادہ اور حاصل کر سکے۔ تو اس طرح سے
ایک حافظ کو اللہ کی طرف سے اعزاز سے نوازا جائے گا. جو حافظ کے والدین ہوتے ہیں، ماں باپ، جو محنت کر کے اپنے لخت جگر نور نظر کو قرآن کریم یاد کرواتے ہیں اور حفظ کرنے کے لیے لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ ایسے حافظ کے والدین کے سروں پہ تاج ہوگا، اور اتنا چمکدار تاج ہوگا کہ تاج کی چمک سے لوگ حیران و پریشان ہوں گے. لوگ اس کی چمک کتنی زیادہ ہے. یعنی ایسے حفاظ کے والدین کو بھی مرنے کے بعد میدان محشر میں نمایاں رکھا جائے گا کہ یہ ماں باپ حفاظ کے ماں باپ ہیں. قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کو جتنا زیادہ پڑھا جائے اس سے من نہیں بھرتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے من نہیں بھرتا ہے. پانی آدمی پیتا ہے لیکن من نہیں بھرتا ہے. کبھی اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے کہ اب پانی بہت زیادہ پی لیے، لیکن من نہیں بھرتا ہے. حاجی لوگ جو خانہ کعبہ سے ہو کر کے آئے ہیں حج کر کے، اس کی بھی تاثیر لکھا ہے کتابوں میں کہ حج کرنے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے حج کرنے کا من کرتا ہے، پھر دوبارہ اس دیار کو دیکھنے کا من کرتا ہے. من نہیں بھرتا ہے کبھی. 20 حج کرنے والے، 25 حج کرنے والے، عمرہ کئی 100 کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن ان سے پوچھا جائے لیکن کبھی وہ نہیں کہتے من بھر گیا ہے. اب اس جگہ بار بار کیا جائیں. ایسے ہی قرآن کریم ایسی بے مثال اور عظیم المرتبت کتاب ہے کہ اس کتاب کی تلاوت سے بھی کسی کا من نہیں بھرتا، بلکہ جتنا زیادہ پڑھا جائے اس کتاب کو، تلاوت کیا جائے جتنی کثرت سے، اور الگ سے ایک لذت، ایک لطف ملتا ہے، ایک چاشنی، ایک حلاوت محسوس ہوتی ہے. دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کو اتنی کثرت کے ساتھ پڑھا جائے سوائے قرآن کریم کے. بہت زیادہ اس کو پڑھا جاتا ہے. اس کے کریم ایک ایسی بے مثال کتاب ہے کہ اس کے ایک ایک حرف، ایک ایک نقطے، ایک ایک زبر کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی ہے. ورنہ دنیا کی اور بھی کتابیں ہیں، ساری کتابوں میں تحریفیں ہو گئی ہیں، بدل دیا گیا، یہاں تک کہ اس کا نام بھی بدل دیا گیا. لیکن قرآن کریم کو نہ کوئی کبھی بدل پایا ہے اور نہ کبھی بدل پائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم الشان میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہی ہے، ہم ہی اس کے حافظ ہیں. اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم حافظ ہیں قرآن کے. حفاظ کے لیے کتنی سعادت کی بات ہے کہ ایک حافظ کو بھی حافظ کہا جاتا ہے، اور اللہ خود فرما رہے ہیں ہم بھی حافظ ہیں، یعنی اللہ بھی حافظ ہیں، قرآن کی حفاظت کرنے والے. چنانچہ قرآن کریم کے ایسے اللہ کی طرف سے نظام بنا ہوا ہے کہ کوئی اگر کچھ کرنا چاہے، تحریف بدلنا چاہے، نہیں کر سکتا ہے. نہ اس کے الفاظ کو بدل سکتا ہے، نہ کوئی اس کی ادائیگی کو بدل سکتا ہے، نہ اس کے کوئی ترجمہ اور مطلب کو بدل سکتا ہے، نہ اس کے کوئی معنی اور معارف کو بدل سکتا ہے. اگر کوئی یعلمون تعلمون میں اگر کوئی رد و بدل غلط پڑھتا ہے تو حافظ فوراً جو ہے اس کو پکڑ لے گا اور سمجھ جائے گا کہ یہاں غلط ہو جا رہا ہے. اگر کہیں کوئی غلط حرف نکال رہا ہے، غلط جگہ سے حروف کی ادائیگی ہو رہی ہے، تو یہ قاری قرآن جو ہوتے ہیں، جو قرأت پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ فوراً اس کی پکڑ کریں گے کہ نہیں، یہ حرف جو نکل رہا ہے غلط جگہ سے نکل رہا ہے، اس کا مخرج صحیح نہیں ہے اور یہ صحیح نہیں نکل رہا ہے، اس کی ادائیگی صحیح نہیں ہو رہی ہے. کوئی اگر غلط ترجمہ کر دے یا مطلب بیان کر دے تو ایک پوری نرسری، پوری اکیڈمی موجود ہے علماء کرام کی، جو قرآن کریم کے اصول سے واقف ہیں، اس کی تشریح سے واقف ہیں، اس کی تفسیر سے، اس کے شان نزول سے، اس کے سبب نزول سے واقف ہیں. وہ فوراً گرفت کر لیں گے کہ یہ تم جو قرآن کے آیت کا ترجمہ کر رہے ہو یا مطلب بیان کر رہے ہو غلط ہے، یہ تفسیر بالرائے ہے، اپنے طرف سے تم رائے تفسیر کر رہے ہو. معنی اور معارف کوئی نہیں بدل سکتا. اس کے جو نکات ہیں، جو قرآن کے پوائنٹڈ ہیں کہ ایک آیت کے تحت، ایک سورت کے اندر
جو شیوخ جو درب صفت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خانقاہوں میں، وہ اس کے معارف سے واقع ہیں، اس کے اسرار و رموز سے واقف ہیں۔ بیان القرآن، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر کی کتاب ہے بیان القرآن، اس میں علوم و معارف اور اسرار و رموز نکات بھی لکھے گئے ہیں کہ ترجمہ اور مطلب کے علاوہ اس کے اندر پوائنٹ کیا ہے، یعنی ہر پہلو سے، ہر اعتبار سے قرآن کریم کی حفاظت اللہ کے طرف سے انتظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم کو ہم جتنی کثرت سے اس مہینے میں تلاوت کر لیں، لازمی ہے کہ ہم اس مہینے میں خوب قرآن کریم کو پڑھیں۔ ہمارے اکابر فضائل اعمال کے مصنف شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 31 بار قرآن کریم مکمل کرتے تھے۔ جس پارے کو پڑھنا ہوتا تھا اس کو 30 بار پڑھتے تھے۔ تراویح میں جس پارے کو سنانا ہوتا تھا اس کو 30 بار پڑھتے تھے، اس طرح 31 ہو جاتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 33 مرتبہ قرآن کریم مکمل کرتے تھے۔ ایک مہینے میں 33 مرتبہ، صرف کہنا آسان ہے، پڑھا جائے تب، لیکن جس کو قرآن سے شوق، قرآن سے جس کو محبت ہے، تلاوت کا معمول ہے جس کا کثرت سے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن کریم کا کثرت سے پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ 33 مرتبہ قرآن کریم کو پڑھا کرتے تھے پورے رمضان میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو ہے فقہ کے جو شیوخ اور امام گزرے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ تمام کام چھوڑ دیا کرتے تھے جب رمضان المبارک جیسے ہی یہ مقدس مہینہ آتا تھا۔ تمام کام جو ان کے جو مصروفیات ہوتے تھے، مصروفیات کیا ہو سکتے ہیں، یہ مسئلہ مسائل فقہ فتاویٰ، یہ تمام جو مسائل جو ان کی مصروفیات ہوتے تھے، اس تمام مصروفیات کو چھوڑ کر کے قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتے تھے۔ آج ہم بھی یہ رمضان المبارک کا جو مقدس ہمیں مہینہ ملا ہے، ذرا اپنے بارے میں محاسبہ کریں، تجزیہ کریں کہ قرآن کریم کو ہم نے اب تک کتنے پارے کی تلاوت کی ہے۔ شاید کہ ہم میں سے کسی کا آدھا قرآن بھی نہیں ہوا ہوگا، الا ماشاءاللہ کسی کا ہو گیا ہوگا، خوش نصیب ہیں، قابل مبارکباد ہیں ایسے لوگ۔ آدھا قرآن بھی نہیں ہوا ہوگا۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کا قرآن درست ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کو جس صحت اور ادائیگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ 10 سورتیں بھی ہماری صحیح یاد نہیں ہیں، جبکہ قرآن کریم کا کوئی بھی حرف اگر اس کے مخرج سے نہیں ادا کیا گیا، اگر حرف بدل گیا، صاد کی جگہ سین ہو گیا، بڑا قاف کی جگہ چھوٹا کاف ہو گیا، تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اور جب معنی بدل جائے، یہ عربی ہے، قرآن ہے، جب معنی بدل جائے گا تو لہن جلی کی غلطی اس کو مانا جاتا ہے۔ لہن جلی کی غلطی سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ سورت پڑھ رہے ہیں، اور صحیح ہے نہیں قرآن، غلط پڑھے جا رہے ہیں، نماز بھی نہیں صحیح ہو رہی ہے، اس لیے کہ لہن جلی کی غلطی سے نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اس کے ایک مثال، 2 مثال سے سمجھ لیں۔ قل هو اللہ احد بڑا قاف سے ہے، اگر اس کو چھوٹا قاف سے پڑھ دیا جائے، قل هو اللہ احد، بڑا قاف سے معنی ہوتا ہے نبی محبوب نبی فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ اگر بڑا قاف نہیں نکالے، قاف جہاں سے نکلتا ہے اس کا نہیں پتہ ہو، اسے اگر نکال دے قل هو اللہ کہہ دیے تو اس کا معنی ہوتا ہے نبی کھانا کھا لیجئے۔ کتنا معنی بدل گیا، محبوب نبی فرما دیجئے، اے نبی کھانا کھا لیجئے۔ اذا جاء نصر اللہ صاد کے ساتھ ہے، اگر صاد نہیں نکالے سین کے ساتھ، ایسے ہی اذا جاء نصر اللہ جیسے پڑھ دیا جاتا ہے، سین کے ساتھ اگر پڑھ دیے، صاد کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی نصرت آ گئی۔ اور اگر سین کے ساتھ اگر پڑھ دیے اذا جاء نصر اللہ، صاد نہیں نکالے، تو اس کا معنی اتنا بدل گیا کہ اللہ کی چیل آئی۔ نصرن کہتے ہیں چیل کو عربی میں، کتنا معنی بدل گیا۔
ایسے ہی بہت سی مثالیں قرآن میں ہیں. اگر ہم صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا معنی بدل جاتا ہے، معنی بدل جانے کی وجہ سے نماز پہ اس کا اثر پڑتا ہے، نماز نہیں صحیح ہوتی ہے، لحن جلی کی غلطی سے نماز نہیں صحیح ہوتی ہے. اس لیے ہم فکر کریں اس مہینے میں قرآن کی جہاں ایک طرف کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، وہیں طرح اگر ہمارا کچھ قرآن غلط ہے تو اس میں شرم اور عار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم فکر کریں کہ قرآن کریم کو ہم تھوڑا تھوڑا صحیح کر لیں، کم سے کم جب نماز میں جتنا ہم پڑھتے ہیں اتنا تو صحیح ہی کر لیں. سنا لیں کہ دیکھیں ہمارا قرآن یہ صورتیں صحیح ہیں، ادائیگی کے ساتھ ہم پڑھ پا رہے ہیں کہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں. اللہ تبارک